ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ آئیے اس اللہ کی تعریف میں ہم وہ دو کلمات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ ایک ایسا مہینہ جس میں ہم گناہوں سے زیادہ بچتے ہیں اور نیکیوں کے طرف زیادہ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک ایسا مہینہ جس میں ہم جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ پناہ مانگتے ہیں اور جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار سوال کرتے ہیں۔ ہر ایمان والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز اسے جہنم سے بچا لیں اور جنت میں اس کو جگہ دے دے۔ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب ہم قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے ڈرایا ہے تو وہ جہنم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کے تعلق سے فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ اس دنیا کی آگ سے 69 مرتبہ زیادہ اس میں تیزی ہے، اس کی گرم آگ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو، جہنم کی آگ کو جب تیار کیا تو 1000 سال تک اس کو تپایا اور جلایا۔ جب وہ آگ بالکل لال اور سرخ رنگ کی ہو گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور 1000 سال تک اس کو جلایا اور اس کو گرمایا، تب وہ آگ سفید رنگ کی ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور 1000 سال اس کو آگ کو جلایا اور تپایا اور اس کی گرمی کو بڑھایا، تب وہ آگ جا کر کالی رنگ کی ہو گئی۔ تو جہنم کی آگ جو ہے اس کا رنگ کالا ہے۔ یہ دنیا کی جیسی عام آگ نہیں ہے۔ آج دنیا میں جو ہمارے پاس آگ موجود ہے اس میں اگر کوئی انسان جل جاتا ہے تو وہ چند ہی منٹوں میں خاک ہو جاتا ہے، لیکن جہنم کی جو آگ ہے اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ لا یموت فیہا ولا یحیا ہے۔ وہ ایسی آگ ہے کہ وہ کسی کو مارتی بھی نہیں اور زندہ بھی نہیں چھوڑتی، بلکہ وہ اس کی تکلیف کو بڑھاتے رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جو ہے لا تغنی ولا تذر ہے، کہ وہ کسی کو ختم بھی نہیں کرتی
اور کسی کو باقی بھی نہیں چھوڑتی، مطلب وہ چین سے رہنے نہیں دیتی اپنے اندر، وہ کسی کو بالکل مارتی بھی نہیں ہے اور اس کو سکون بھی نہیں پہنچاتی، بلکہ اس کی تکلیف کو ہمیشہ بڑھاتے رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی بچنے کا حکم دیا اور اپنے گھر والوں کو بھی ہمیں ساتھ میں بچانے کا حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو بھی ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ جب ہم نے کسی کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خود کو بچاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو بھی بچائے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائے۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی جہنم سے بچ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ سے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہے ہیں کہ نہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی ہم جہنم سے بچا رہے ہیں کہ نہیں۔ یہ جہنم ایک ایسی چیز ہے جس کے پناہ انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی حفاظت کی دعا مانگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اس سے بچانا۔ صحابہ کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا۔ وہ صحابہ کرام جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو چکا ہے، وہ لوگ بھی ہمیشہ جہنم کے عذاب کو یاد کر کر رویا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کاش مجھے کوئی پرندہ بنا دیتا کہ میں کل قیامت کے روز جہنم کے عذاب سے بچ جاتا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہی نہ کرے تاکہ میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کل قیامت کے روز کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر کر یہ کہے کہ تمام کے تمام لوگ جنت میں داخل ہو گئے لیکن صرف ایک شخص جہنم میں داخل ہوگا، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ شخص میں نہ ہو۔ اتنا وہ لوگ جہنم کے عذاب کو یاد کر کر رویا کرتے تھے اور ڈرتے تھے۔ جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جہنم کا عذاب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برا کہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ برا عذاب ہے، سب سے زیادہ خطرناک عذاب ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ برا اور سب سے زیادہ خطرناک کہہ دے تو سوچے وہ کتنی خطرناک چیز ہوں گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ اعمال ایسے بھی بتائے ہیں کہ اگر ہم وہ عمل کرتے ہیں تو جہنم ہم پر حرام ہو جائیں گی۔ آئیے آج کے جمعہ کے خطبے کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر جہنم حرام ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صدقا بقلبی حرم اللہ علیہ النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ صرف جسٹ زبان سے کہہ دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں، بلکہ سچے دل سے اس کا اقرار کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں تو ہم اس بات کو مان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، اور جب ہم اسے رب تسلیم کر لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام ہمیں کرنا ہوگا، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہوگا۔ یہ ہوتی ہے اصل میں اللہ کو رب ماننا، کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ کرے اور جن سے رکنے کو کہا ہے ان سے ہم رک جائے۔ اور اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ کا مطلب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر بتلایا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادتوں کا طریقہ بتایا ہے، جو عبادتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ ہم عبادتیں کریں۔ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہم کوئی نیا طریقہ ایجاد نہ کریں، بدعت نہ کریں۔ یہ دونوں چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا، شرک سے بھی بچنا ہوگا اور بدعت سے بھی بچنا ہوگا۔ جب ہم ان دونوں چیزوں سے بچیں گے تب ہم اس کلمے کا صحیح حق ادا کر پائیں گے، تب ہم سچے دل سے اس بات کو اقرار کر پائیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ہی حقیقت میں معبود ہے، واشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بحرم اللہ علی النار علی کل قرین حی وسہل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، جو لوگ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرتے اور نرمی کا معاملہ کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب سے بچائیں گا۔ قریبی رشتہ دار ہمارے ماں باپ ہو سکتے ہیں، ہمارے بیوی بچے ہو سکتے ہیں، ہمارے دوست احباب ہو سکتے ہیں، ہمارے ساتھ جتنے بھی قریبی لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ جو ہم حسن سلوک کرتے ہیں، نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اور یہ نرمی کسی خاص موقع پر نہیں بلکہ ہمیشہ ہم نرمی کا معاملہ کریں، ہمیشہ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں، چاہے ہم خوش ہو یا چاہے ہم ناراض ہو۔ ہم اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، جو ہمارے امپلائی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ہمارے کاروبار میں ہم اپنے کسٹمرز کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، جتنے بھی ہمارے قریبی لوگ ہیں اگر ہم ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں تو ہم اس بشارت کے حقدار ہوں گے کہ اللہ تبارک تعالی ہم کل قیامت کے روز ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم اللہ علی النار ان تابع اکثر السجود، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شخص پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے جو کثرت کے ساتھ سجدے کرتا ہے، یعنی جو نفلی عبادتیں زیادہ کرتا ہے۔ فرض کی تو وہ پابندی کرتا ہی ہے، فرائض کی، اس کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ سے زیادہ نفل عبادتیں کرتا ہے، نفلی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کو جہنم کے آگ سے بچائیں گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حافظوا على اربع رکعات قبل الظہر واربع بعدها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعت اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت، ان رکعتوں کا، ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت اور ظہر کی نماز کے پہلے 4 رکعت، ان رکعتوں کا جو پابندی کرتا ہے، اس کا جو اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں گا۔ ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اس سے قبل ہم جو 4 رکعت ہم پڑھتے ہیں یہ سنت موقدہ میں بھی شامل ہے، اور پھر ظہر کی نماز کے بعد کی جو 2 رکعت ہیں یہ سنت موقدہ میں شامل ہے، اور اس کے بعد ہم جو 2 رکعت ادا کرتے ہیں جو نفل نماز ہے، تو یہ ان رکعتوں کے جو اہتمام کرتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینان لا تمسها النار عین بکت من خشیت اللہ، کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز جہنم کی آگ سے بچائیں گا۔ وہ دو آنکھیں کون سی ہیں؟ ایک تو پہلے وہ آنکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو یاد کر کر رو دے۔ ہم بیٹھے ہوئے
اچانک میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب یاد آ جائے، جہنم کے عذاب کو ہم یاد کر کے رونے لگے، جس آگ سے اللہ کے عذاب کو یاد کر کر آنسو نکل گئے، اس کی آنکھیں نم ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز ایسی آنکھوں کو جہنم کے عذاب سے بچائیں گا۔ اور اسی طریقے سے دوسری وہ آنکھ جو لوگوں کی حفاظت میں جاگتی ہے، جو لوگوں کی حفاظت میں جاگتی ہے آنکھ، جیسے مثال کے طور پر کسی ملک کے بارڈر پر اگر کچھ لوگ حفاظت کر رہے ہیں عام عوام کی، تو وہ لوگ دشمن سے حفاظت کے لیے اپنی آنکھ کو جاگے رکھ رہے ہیں، اپنی آنکھ کو جاگ رہے ہیں وہ، تاکہ دوسرے لوگ امن و سکون اور چین میں رہیں۔ تو ایسی آنکھیں جو دوسروں کی حفاظت میں جاگتی رہیں، ان آنکھ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز جہنم کے عذاب سے بچائیں گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دفن سلاسن، کہ تین لوگ ایسے ہیں، تین مقام ایسے ہیں جہاں پر ایک انسان کسی انسان دوسرے انسان کو یاد نہیں رکھ پائیں گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ زار و قطار رو رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس لیے رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جہنم کے عذاب کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے روز آپ ہمیں یاد تو رکھیں گے نا، آپ ہمارے بارے میں سوچیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مقام ایسے ہیں جہاں پر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں نہیں سوچیں گا بلکہ اپنے بارے میں صرف سوچیں گا، اپنی فکر کریں گا۔ وہ تین مقام کون سے ہیں؟ سب سے پہلا، جب میزان قائم کیا جائے گا، جب ترازو میں نیکی اور برائی کو تولا جائے گا اور ناپا جائے گا تو انسان صرف اپنی فکر کرے گا۔ اسی طریقے سے جب کہ انسان کے نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو وہ صرف اپنی فکر کریں گا۔ اور اسی طریقے سے جب اس کو پل صراط پر سے جانا کا گزر ہوگا، اس کا جب پل صراط پہ سے جانا کا ٹائم آئے گا تو اس وقت وہ کسی اور دوسرے کو یاد نہیں کریں گا بلکہ اپنی فکر کریں گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو اولاد دیتا ہے اور اولاد دینے کے بعد اس سے چھین لے، ایک عورت ہے یا کوئی مرد ہے جس کو بہت سال بعد اولاد ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا امتحان لینے کے لیے اس کی اولاد کو اس سے واپس لے لے، اس سے چھین لے، اور ایسے موقع پر وہ صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بھی جہنم کے آگ سے بچائیں گا اور اس کی حفاظت کریں گا۔ یا پھر ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اولاد ہوتی ہی نہیں لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی جو رضامندی ہے اس پہ وہ راضی ہوتے ہیں، یہ اللہ کے اس فیصلے کو جو اپنا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گا اور ان کی حفاظت کریں گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے بہت سی جو دعائیں سکھائی، ان دعاؤں کا اگر ہم اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ جہنم کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، تو جہنم خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بندے کے حق میں سفارش کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بندے کو مجھ سے دور رکھنا اور جہنم کے عذاب سے اسے بچانا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے تعلق سے بھی فرمائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود جنت کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو جنت عطا فرما۔ تو دعاؤں کا اہتمام بھی ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اعمال کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرتے رہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اسی طریقے سے سب سے بہترین دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی دے اور جہنم کے آگ کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے بچا۔
تو یہ دعاؤں کو جو ہم اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے کل قیامت کے روز بچا سکتا ہے۔ اور اصل کامیابی یہی ہے کہ جو انسان جہنم کے عذاب سے جسے بچا لیا گیا اور جنت میں جسے داخل کر دیا گیا، یہی شخص اصل میں حقیقت میں جو ہے کامیاب شخص کہلاتا ہے کہ جو جہنم کے عذاب سے کل قیامت کے روز بچ گیا۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما۔ انہی چند باتوں پہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گنہگار خطا کار ہیں، الہ العالمین تیرے ہر قسم کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کو تو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جن پہ ظلم و ستم اور زیادتی ہو رہی ہیں ان کے ظلم سے تو انہیں نجات عطا فرما اور ان کا تو مددگار، ان کے لیے تو کافی ہو جا۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہے ان کے روزی کا تو ذریعہ عطا فرما، اور جو مالدار ہیں ان کے مال کی تو حفاظت فرما۔ جب تک ہم کو زندہ رکھنا ایمان ہی پر ہم کو زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اس حال میں اس دنیا سے تو ہمیں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، خوش ہو چکا ہو، اور ہمارے نعم اعمال سے ہمارے تمام گناہ خطا اور معصیت کو معاف فرما چکا ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔